ڈاکٹر صاحب بھی کئی بار علامہ اقبال کا شعر پڑھتے بالکل ٹھیک ہے، با نشہ درویشی در ساز و دما دمدا، یہ کوئی نہیں گل پہلے دن ہی لوگوں کا سر اڑاؤ پھرو، جب تھی اجے تیار ہی نہیں ہوئی کی کرو، بالفرض حکومت تینوں دیتی جائے تو فیل ہو جائیں گے، ابو بکر عمر بنے جا پھر کو، وہ بڑا امتحان ہونا کہ دولت تہران تے کہ درویش بن کے رہنا، با نشہ درویشی در ساز و دما دمدا، پہلا درویشی کا نشہ جڑا پی پیا دے یہ تو پختہ شبی خدرا با سلطنت دمدا، جدوں پھر پکا ہو جائے پھر جم جڑا جمشید علی بادشاہی سے جا کے بچ جا، پھر خود کچھ بمبار بن، با نشہ درویشی در ساز و دما دمدن کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت دمدا، ٹکر لایا ہوگا جو آپ تیار ہو گیا، ورنہ تیرے کو حکومت دے لوگوں نے آخیا یار تھی انہوں نے آدھے سی ٹھگ گیا، تھی چنگے دیندار نکلے جا اسمبلیاں جا کے دوجیاں تو بھی زیادہ لٹیا، بدنام کرنا دے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں نئے فقیر ہے، ابلیس تینوں جزا دے وے اللہ، تو اور جو مرضی نا، جو انہیں آیت الکرسی سکھائی تھی نا کہ حضور نے آخیا ابو ہریرہ ہے جھوٹا مگر آج سچ بولیا جائے کہ جڑا ہے پڑھوں گا وہ کو راج شیطان نہیں ہو، صحیح بخاری دی تھی ایتھے سچ بول رہا آندا ہوئے اسلام کی ہے، جب مولوی نہیں ہے سمجھا موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، تو کی سمجھنا قرآن کتاب ہے، آندا ایٹم بم، یہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی، دنیا کے کسی قسم کی غلامی نہ، سرمایہ داراں نے لوگوں کو غلام بنایا، حکمرانوں نے بنایا، مذہبی پیشواواں نے بنایا، سب دے خلاف ہے بم اڑا دے، کوئی کسی کا غلام نہیں، غلام صرف اللہ کا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، کسی قسم کی بھی غلامی، مذہبی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، سب کا خاتمہ قرآن، نئے کوئی فغفور و خاکاں نئے فقیر ہے راہ نہیں، نہ اتنے کوئی فغفور ہے، یہ ایران چین دے حکمرانوں کا سی خطاب ہوں، آخیا کوئی فغفور نہیں مسلمانوں، نہ خاکان ہے ترکاں کا جڑے تاتاری سے انہوں کا، نہ کوئی روسی تاتاریاں کا حکمران، نہ چینیاں کا، نہ کوئی ہور، ادھر نہیں بےدر سلطان ہے تو ادھر فقیر راہ نہیں ہے، بیچارے نہ فٹ پاتھاں دے بھکھے مرن ہے، یہ نہیں، اتنے حاکم کوئی نہیں، غریب ہی انہیں درجے کا مالک ہے جناب خلیفہ۔ ایسا وقت آتا کہ مراد مسجد بنا ایڈا جبروت والا سلطان، مسجد پسند نہیں آئی، معمار کا ہاتھ کٹتا، معمار بیچارہ ہاتھ پکڑ کے جا کے قاضی دے پیش ہو گیا، اجے ایڈی خلاف راشدہ نہیں سی مگر قرآن چنا زور ہے، ایڈے زبردست ترکی سلطان دے خلاف عرض کی تھی کہ میرا ہاتھ کٹ دیتا سلطان، پروانہ بھیجا قاضی نے پیش ہو جا عدالت، جج حالانکہ وہ مقرر کیتا مگر ایمان سی، رنگ شاد ہے تے قرآن پڑھی، جب پروانہ ملیا بادشاہ دا رنگ قرآن دے روب نال اڑ گیا، رنگ پھک ہو گیا، انہیں کہا تو کٹیا، کیا کٹیا، کاٹ ہاتھ پھر، خون ایسا رنگی طرف میں مار لے، بادشاہ دا خون جڑا میں مار دے خون کو گاڑا نہیں، کٹ انصاف ہو، اتنے علامہ اقبال ہوں گے ویس ست تے آئینے تک مورے بر سلیمان، ایک پاسے چونٹی سی بیچاری وہ مزدور، ایک پاسے سلیمان سی کھڑا، مراد بادشاہ مگر چونٹی فتح پا، انہیں آ پھر معاف کرتا کہ چلو میں معاف کیا، تو اللہ دا دین جڑا ہے آندا اتنے نہ کوئی فغفور ہے کہ چین دا حکمران ہے، نہ اتنے خاکان ہے، نہ فقیر ہے راہ نشین، نہ کوئی اتنے بیٹھا فقیر ہے کوئی فٹ پاتھ سے کرتا ہے دولت کو ہر آلوگی، اے جنہ نہ ابلیس دا بیان یقین جانے ایک خطبے کا حقدار ہے کہ دین آ دسدا دے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک ہوتا، اب معاشی نظام کہ کتنا کمانا کتنا کھانا، ساری اکنامکس آ گئی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک ہوتا، اسلام میں کرتا دولت کو ہر طرح کی گندگی تو پاک کرنا، کہ تو جو کمانا جائے دھوکھا نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کو نقصان پہنچا کے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے زیادہ قیمت نہیں لینی چاہیے، ایسا صاف دے حق کیا دے دے ورنہ مال نہ پاک رہے، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، کماؤن سے بھی تو خرچ کرن بھی ہر گندگی تو پاک کرنا دولت نو، منے منہ کو مارو دولت کا کہ دولت آوے تو حلال طریقے اور بات بھی جن نے امت دے حق کیا ملک دے حق کیا غریب آتا، سبحان اللہ کمال کرتی، دولت منداں نوں سکھاؤندا بھی تہاڈے پیو دی نہیں جنہاں تسی اے مالک دے دے، اے مالک دا اللہ تسی امین دے سکتے، تہاڈے کو امانت ہے اور انہیں دیکھنا بھی میری امانت نوں کیویں ورتیا، من مانی نہیں کر سکتے، بچے دی شادی دی لائٹنگ کر دیتی ہے تے کنجریاں نوں چلتی ہے، فرمایا تیرا مال ہے، ہاں اے مال چلا گا تینوں انہیں دتا تو یہ خلیفہ بنایا انہیں، دیکھ رہا کہ تو برت کیویں رہا، اس تو منے منہ کو مال و دولت کا بناتا،
امیراں دے دماغ سے خرچ دینا بھی مالک بن کے نہیں تو کسی شاہ ورتنا امین بن اصل مالک نو پوچھتا رہا کتنے دیواں کتنے نہ دیا پھر یہ نوبت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ زمانے قید پہ عمر والا کھے اڑ گئی بارش نہ ہوئے عمر مادہ کہ راخ امیر المومن جیسا بندہ جی اللہ رسول نے آخیا میں تو جنت کا محل ویک کے وہ حال خدا دی خشیت اور خوف تو عشاء تو بعد کھڑے ہونا دے رونا کہ اللہ اگر عمر دے کسی قصور پر امت پھڑی گئی تو معاف کر میرے پر انہیں اس امت نو پھڑ ہیں اس بندے خدا دے زمانے کیا حضرت عثمان غنی امین سمجھ رہی نا اونٹاں دی قطار منگوائی شام تو گندم دی لدی مدینے دے قریب پہنچے ادھر غریب دوڑے ادھر جی من پیچھے روپیہ لے لو 2 روپے جن پیسے پلے مجھے تو زیادہ منافع ملتا سارے بیاس ہو کے بہ گئے پتہ نہیں یار حضرت عثمان کنا پرافٹ ملتا مگر اللہ کا دین پاک کرنے کا نا دور سویرے اعلان ہوا منادی نے گلیاں پھر کے آخیا بھائی جنی جنی کسی نے ضرورت ایمانداری نہ آ کے اپنے بچوں کی اونی شہ لے کوئی پیسہ نہیں کوئی ٹکا نہیں لوگ آخیا حضرت تھی زیادہ منافع بڑا ملتا قرآن پڑھ کے آخیا کہ اللہ آدھا ایک دانے کا 700 گنا بلکہ اس تو بھی بڑھاؤں گا تھی دے سکتے سی نفع مجھے وہ خدا دے نفے کی گل سی تب ابلیس آتا ہے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف اے رسول اللہ دین دولت نو ہر گندگی تو پاک کر دینا ہے من منہ کو مال و دولت کا بناتا ہے سرمایہ داروں کو سمجھا دینا ہے کہ مال و دولت امانت ہے ٹکا بھی نہیں غلط استعمال کرنا یہ ڈپازٹ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر نہ بنتا نہ غریباں نو روٹی ملتی نہ دروازے سے انصاف آتا نہ بچیاں کی عزت بنتی کچھ نہیں ویلیاں تو افی کا کی مانا رفا کا کی مانا اللہ تک کو عیسیٰ علیہ السلام کداں گیا ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید عیسیٰ علیہ السلام مر گیا یا ہمیشہ لی زندہ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات اے بڑے بڑے مولوی بیٹھتے میں یار جی گل اللہ تعالیٰ کی صفتیں جہاں وہ ذات کا عین ہے یا غیر ہے وہ تو جدیاں یا وہ آپ ہی ہے کی نہیں کچھ نہیں ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے جڑا حضور نے آخیا سی عیسیٰ علیہ السلام آنا وہی آنا جڑا بنی اسرائیل چاہیا سی حضرت مریم دا بیٹا یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے صفات یا جی مرزا آتا بھی نہیں وہ تو مر گیا اس سے کوئی نہیں آنا ہوں اسے امت ایک بندہ اٹھنا جہد وہ ورگیاں سفتیں ہونیاں انہوں اس تو ابن مریم کہنا بھی وہ سفتوں والا وہ ہے وہ صاحب ورنہ آپ نہیں ہونے آنا یہ رولا پاتا ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات ہاں اللہ تعالیٰ نے جڑا قرآن مجید بولیا اسی پڑھتے ہیں یہ حادث ہے نئی شے یا قدیم ہے شروع تو تریا آتا تھا موڈی کوئی نہیں امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ تو کہڑا عقیدہ جنا آدمی جنت جا سکتا اور دوسری ہو جانے یا 72 فرقے بڑے کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتمنا توبہ آندا ابلیس آندا کمال کر دیتی اسی کہ ایسے بت انہوں نے اگے رکھ دیتے ہیں یہو جہے مسئلے دے کہ نہ ٹکنے ہیں نہ مسلمانوں کی جان ٹکنی ہے مولویوں نے یہ فضائی رکھنا کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات منا کہ الہیات دے تھیالوجی دے بت جڑے لات منات یہ کافی نہیں بے فضائی رہو کتنے اسلامی حکومت آنی کدوں خلافت انہوں نے سوچنا غلبہ دین کدوں آنا آندا ہے بت جڑے ٹوٹ نہ جان تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بساطے زندگی میں اس کے سب مہرے ہمارے اے درویشی دے بھئی یار سانوں کی دنیا کی ہو رہا کون حکومت کر رہا کون کی کما رہا اللہ والے چاہیے اللہ نہ لا لگا تعلق بلا ہاں ذکر کرنا مراقبے کرنا فلاں آندا یہ کم کرو تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے اور میرے چیلے مشیرو یہاں مسلمانوں کچھ کر نہ دیو عمل وال نہ آ جان کہ کوئی جہاد کرنا کوئی تنظیماں بناؤنیاں کوئی محنت کرنی کوئی ادارے تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے کچھ کرن والی بات جڑی نا اس سے دور رکھ اے خالی بیساں پائی رکھو تا بساط زندگی میں اس کے سب مہر امات تاکہ جڑی بازی کھیل رہا زندگی کی وہ سارے ڈریاں ٹانیاں وہ ساریاں مات ہو جان شکست ہو جائے شطرنج ہار جائے ناکام دنیا تو مر جائے سلام نہ آئے یہاں گلاں جنوں پھسائی رکھو خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بےسماں اے گولیاں وہ دیکھو جنہوں ذوق کیا جاتا ہے علماء دے دنیا مردار ہے دے طالب کتے یعنی دنیا انسان حکومت کر لی بنیا انہوں نے کتوں دیتی کتے کھان سے بھکھا مردا رہے اور انہوں حدیثاں بنا لیا کہ اللہ کے رسول ہے اللہ کا رسول جاتا قابو کرو کافراں کو جڑا چھینو اور وہ نہ ہی دین غنیمت رکھتا مال غنیمت یہاں کو جڑا کھویا مالے جنا برکت مال کہڑا
فے تہاڈا ہی حق ہے جڑا لوٹ کے واپس آ رہا فے فرمایا ناجائز قبضہ کافراں اس تو میدان جنگ تو چھین دے کوئی گناہ نہیں کر رہا یہ ظالمہ کا غاصبانہ قبضہ ہے جو خدا نو مندے نہیں دا کی حق قانون مقررہ جہاد دے مگر غنیمت اور فے قرار کہ مال بابرکت مگر ابلیس یہی آندا کہ علماء کو نہیں یار دنیا مردار ہے اسی کی لینا سکی روٹی کھادی اللہ اللہ کی خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے ثبات یہ آپ ہی کیا دے یہ تو فانی دنیا یار مینوں یہ نہ کوئی چل گئی میں نہیں چاہتا جنہیں لینی ہے لے لو میں آخرت چاہنا آخرت نو کوئی رستہ دنیا تو باہر نہیں چلا جی یاد رکھو دنیا دے وچوں دی آخرت نو جانا جنت لینی نا وہ کتے جنگلاں چ نہیں اجاڑاں چ نہیں جنہیں بیوی نہیں کیتی پرچے فیل ہو تو نے نکاح دا پرچہ چڑھا کی لکھیں گا تو اولاد نہیں جنی انہوں کی پرورش نہیں کی ایسے ثابت کر کے کھائیں گا میں اولاد کی تربیت کرا تو دکان نہیں کھولی کوئی کاروبار نہیں کیتا رزق حلال کماؤں دا کسب الحلال ہے فریضہ تم بعد الفریضہ نماز تو بعد بڑا فرض سی تو حلال کما کتنے تیرا پرچہ مگر یہ آپ ہی کہتا ہے انہیں دستبردار ہو گیا کہ یہ دنیا تو فانی میں اس دنیا میں کی کرنا وہ دنیا فانی جڑی ہو رہا اللہ رحمت کرے مولا روم رحمت اللہ علیہ انہوں نے آخیا کہ بچیاں عورتوں مال اسباب دنیا کی کس دنیا آج خدا غافل بڑا اللہ دے نیک بندے یہو جہ فرمایا دنیا خدا تو غافل ہون دا نہ ہے اگر آدمی مسجد ہی بیٹھا اللہ اللہ کر رہا خدا یاد کوئی ٹونگڑے سے آیا انہیں بدترین دنیا دار ہے اور اگر وہ رزق کما رہا بیوی نہ پیار کر رہا اللہ دا رسول حضرت ابو ذر دی حدیث کہ اپنی بیوی نہ مباشرہ نہیں صدقہ انہیں حرام چھڑ کے ایک پاکیزہ راستہ اختیار کیا یعنی دین چ دنیا کی ہے خدا نو پل کے غلط راہ دے چلنا کس دنیا از خدا غافل بدن نیک کماشو نکرا فرزند دن سونے چاندی دا مال اسباب دا کپڑیاں دا نا دنیا نہیں یہ بے شک جنی مرضی ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حلال کمائی یا نیک کی تو جائے تیرے تیرے ثواب دے قرآن خیر آندا ہے خیر یہ نا ہی طرح کا خیر کہ بہت اعلیٰ ہے تو فرمایا ہوئے انہوں نے بیوقوف بناؤ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام حکومت دجے کر دے رہے اے مدرسہ بڑھا رہے کوئی معاذرے کری جان چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے بے ثبات ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب لگے جی ہوں سارے ادب تیار ہو رہا شاعری ہو رہی ہے ڈرامے آ رہے ہیں افسانے نچوڑ کی ہے کہ مسلمان جاگے نہ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب آندہ ایسے شاعر پیدا کرو ایسے صوفی پیدا کرو وہ چنگے نہ لی جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات اس دنیا جو کچھ ہو رہا نا کہ مسلمان رسوا ہو رہا کافر قبضے کری جاندے ہیں مسلمان دا خون بہ رہا اے نہ انہوں ویکھن دے اکھاں میٹ کے نہیں میں نہیں ریڈیو کھول رہا پتہ نہ لگ جائے رات کی ہو رہا پر آج مر گیا تیرے سارے تماشائے حیات تیری اکھاں کا چھپاتا کہ دنیا چ ہو کی رہا وہ منظر نہیں تینوں نظر آؤں دیندا اللہ ہو چوا رہا ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی اقتصاب ہے کائنات اے سوالاں دے جواب چیز میں کیا سی اے سمجھ لو نچوڑیا ساری نظم دا اسلام کی ہے اے نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں نہ رفع جان نہ مین کسی مسئلے کی لوڑ نہیں دفن کرو انہیں ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں آندا ہر وقت میرا سا اکھڑیا تو میں کاملا بے امت جاگ نہ اٹھے ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب ہے کائنات انہاں دے دین دا خلاصہ کی ہے کائنات دی نگرانی صرف اپنی نہیں کہ میں نیک بنا ارد گرد سپاہی کھڑا ہے بندوق سنبھالی ہے کیا ہو رہا ہے ڈاکہ پہ رہا اپنا کہیں جا رہا ہے کہ مینوں کی نہیں فرمایا انتم شہداء اللہ تعالی مسلمان دوری ڈیوٹی دے رہا صالح اور مسلم خود نیک بنے جہان نیک بناؤ ایک بگانہ جھگڑا نہیں جویں پولیس اور فوج نو کوئی نہیں آندا یار تسی کی لینا آ گئے آندے لینا آ گئے ساڈا کام ہور کی ہے نگرانی کرنا احتساب ہے کائنات اسی مشرق مغرب دیکھنا کہ جاپان کی کر رہا امریکہ کی کر رہا اور انہوں نے کہنا ساری گل ٹنگ نہ لاؤ کہنا تہاڈے لیے تہاڈی گل ہے سارے لیے ساری انسانیت ایک ہے اسی ظلم نہیں کتے ہون دینا دو الگ الگ مرتبے ہے ایک جنت لین دا مرتبہ وہ ایمان دا وہ اسلام جبر نہیں کرتا نہ جبر نہ کم بنتا اگر جبر نہ بنتا ہوں تو یہ بھی ظلم کوئی نہیں سی ڈنڈے نہ کلمہ پڑھاؤ جنتی بنا دینا کوئی بری گل میری بنتی نہیں گل وہ دلوں نہیں منتا دوسرا انسان بنانا کہ تم جنت نہیں نہ چاہتا نہ بن مگر شریف آدمی بن کے رہے ریا بن کے رہے یا سارا معاہدہ کر کہ اپنے علاقے ظلم نہیں کرنا نہ مسلمانوں سے نہ غیر مسلمان انسانیت کی سطح سے اسی ساری دنیا کو لیا اگے جنت کا درجہ اتوں آلہ وہ سیکھنا ہو سارے کو سیکھنا ہی نہیں کوئی گل احتساب ہے کائنات یہ ہوں دوسرے کی فکر کی کر رہی اپنا ہی چھڈ بیٹھے
فرمایا ابلیس کہندا ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب ہے کائنات، اے امت کتے جاگنا پوے، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اسی تے دوہرا ساڈا کام ہے کہ ساری دنیا دے اسی نگران بنیے۔ آخری بات بالکل مور لاتی، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، ہو رہا کسے مسجد جاؤ سلام پھر دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، لا الہ کتے ہے بھی ہے، خدا دا قانون مطل ظالماں دے قانون جاری، طاغوت نے زمین سنبھالی ہے، تو پڑھ کے ہی مست ہوندا پھر لا الہ ہوندا تختیاں اٹھے جاندے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل بالکل ذری حروف نہ لکھنے کے قابل ہے، انہیں آخیا اسلام تو اس دن ہی مر گیا سی جس دن انگریز نے اپنی فوج مسلمان مؤذن رکھ لے اور امام رکھ لے کہ فوجیاں نے نماز پڑھاؤ، انہیں سمجھ لیا کہ نہ اذان ہو نہ قرآن ہو، نہ یہ سمجھ لی، ورنہ کافی حکومت کی فوج طاغوت کی حکومت نو قائم کر لی جانا دیں پھر کہ پڑھ نمازاں روزانہ، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، ابلیس کہندا انہوں لائی رکھو تہجد ویلے اٹھ کے اللہ لا کریا کرن، صبح بھی پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں، انہوں بنا جاؤ درویش کہ چاہو کسی پیر کی بیعت کر لو اللہ اللہ کری جاؤ۔ تو ابلیس کی مجلس شورا جو پتہ لگ گیا کہ ابلیس دین دی حقیقت نو جاندا بالکل قرآن دے مطابق کہ مسلمان دنیا تے حاکم رہن لی آیا ہے۔ علامہ اقبال دے ایک شعر سے ختم کرا، میرے پڑھائی پتہ نہیں کہ وقت زائد ہی ہو گیا ہے، کس طرح فرمایا ہاں کہ ذات واحد است و لا شریک بند آئے ہم در سعادت با شریک، اے تحریک بھی اور سارے پلے بنو کہ مسلمان جس اللہ دا بندہ وہ شریک نہیں برداشت کرتا، اس تو اس خدا دا مننے والا جڑا بندہ ہمدر نہ سعادت با شریک، مسلمان بھی کدی یہ نہیں ٹپا لوا سکتا کہ میرے ماکا دا شریک کوئی نہ ہوئے تو میرے نہ دنیا کے لوگ شریک ہو کے حکومت کر، یہ نیویں ہو کے رہن، حکومت میں کروں گا امن نہ زندگی گزارنے سے گزار لے، بندہ ہمدر نہ سعادت با شریک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ ہوں صدیقی صاحب اور اپنا پروگرام جو چاہ کر میرے لوگ کھولیا، میں ہوں وقف ہو گیا، اگر جو جی پوچھنا آج کا دن میرا تھوڑے لیے 15-20 منٹ اگر تھوڑے کو گنجائش ہے پوچھ جو جی بالکل ٹوٹی باطل اب دنیا دی فاوت اللہ و کراب، یہ احسان صاحب آپ بنا بنا کے انہوں نے لوگوں نے سانو اصل شاید دور کرتا، بھائی دنیا کا سورا راہ پڑھو، اللہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینتوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، طیبات رزق کو، ہاں وہ سارا کچھ تو ساڑی پیدا ہوا، کافر سو نجات کافر ہے، اتنے دی اچھیاں چیزاں کھاؤ ورتو پہنو، حلال حرام کا خیال نہ بالکل یہ حوالہ میرے کو کسی پہ لے کے نا کہ جے کوئی رسالہ لکھدا انہوں بھیجو والا ہے یار محدثین کی ریمارکس دے گا ہاں جی بسم اللہ۔ اسی طرح یہ بھی ایک حدیث بہت مشہور ہے، چلو خراب تو کوئی نہیں ایڈی مگر حدیث نہیں کہنا چاہیے اب دنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نہ، ایک اچھا مقولہ کوئی آخر علم حاصل کرو لید سے میت تک، میت سے لید تک، یہ بھی ٹھیک ہے مقولہ ٹھیک ہے مگر حدیث پاک نا سرے تو نہیں ٹھیک ہے، یہ بہت احتیاط احسان صاحب چاہیے، ہر پرچہ سمجھ کے رہے کہ رسول اللہ کا نام جدو تھی لینا اس طرح کال کہہ دیو، حکمت کی بات کہہ دیو، آپ کا نام لین لگیا جدو آپ نے اعلان ہونا میرا نام لے کے کیا جو میں نہیں کیا ٹھکانا تو دوزخ ہو گیا جی۔ اشویق کنا کرسا ہو گیا کوئی گل نہیں صاحب کا خیال سی ہاں کر لو کر چست ہو جانا میرے بھائی صدیقی صاحب کا خیال سے میں چلو چائے آندے پہلے پی لی بالکل ٹھیک جلدی میں تو ابھی یہ چائے کے لیے یہ ہے کہ آپ حضرات اوپر تشریف لے جائیں، یہ جہاں باہر نکلیں گے اوپر مسجد ہال میں چائے کا اہتمام۔ برادرم رشید عمر صاحب نے جس فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں
سوال کیا، یہ فریضہ امت مسلمہ کی تخلیق کی غایت ہے۔ ہم پیدا ہی صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ کام کریں، یہ کوئی نفلی نیکی نہیں ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ جو مسلمان یہ کام نہیں کرتا امت مسلمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کہتا ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو اور صرف اس لیے اٹھائے گئے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ کہتا ہے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا۔ بہت نبی رسول آئے مگر اللہ کے رسول پر نبوت ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ اب اس کام کو تم نے سنبھالنا۔ اس لیے جیسے چھری بنانے کا مقصد ہے کہ وہ چیز کو کاٹے، اگر ڈھیر لگتے جائیں چھریوں کے مگر وہ کاٹے کوئی بھی نہ، بیکار ہے سارا کام۔ مسلم ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں، نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے چراغ کہتے ہیں جل رہا مگر روشنی نہیں دے رہا، یہ فرض بھی نہیں کیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ چراغ روشن اور ارد گرد کو وہ روشن نہ کرے۔ مسلم ہو اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، مسلم نہیں ہے۔ البتہ استطاعت کی حد تک کتنا وہ کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا چراغ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی 1000 بلب کا، جتنی استطاعت توفیق ہے اس کے مطابق اس پر ذمہ داری۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بیوی جو ہے وہ گھر کی راعیہ اور حاکم ہے، وہ اپنے بچوں اور گھر کی نگہبانی کرے، وہاں دیکھے کہ یہاں کوئی برائی تو جنم نہیں لے رہی۔ خاوند پورے گھر کا انچارج ہے، حاکم وقت جو ہے پوری رعیت کا حاکم ہے۔ اور امت مسلمان جو آپ ہم پڑھیں گے اس کی میں خود ابلیس مانتا ہے کہ اس امت کا دین جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، احتساب کائنات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دوسرے لفظ شیطان نے سمجھ لیا، مسلمانوں کو نہیں سمجھ آئی۔ احتساب کائنات، کہ پوری زمین پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، صرف خود ہی نیک نہیں بننا، نگہبانی کرنی ہے، جیسے پولیس اور فوج یہ نگرانی کرتی ہے کہ ملک میں کوئی ہنگامہ تو نہیں برپا، اللہ کی زمین میں فساد برپا ہو رہا اور شریعت کی مخالفت ہو رہی، تو امت مسلمہ کا دین جو ہے وہ تو احتساب کائنات، پوری کائنات کا حساب رکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ فریضہ معمولی نہیں ہے، دین کے بقا کا اسی پر مدار ہے۔ جب تک مسلمان یہ کام کرتے رہے، اگر کوئی خرابی جنم لیتی وہیں دبا دی جاتی، جب خاموشی اختیار کرے کہ جو ہوتا رہا، ہمیں کیا، فساد پھیل اور اتنا سبک سیر اور زمین گیر ہو گیا کہ اب سب کو باہر لے جا رہا، دینی تنظیموں کی اولادیں بہر ہی جا رہے ہیں۔ اس جرم کا نتیجہ یہ نکلنا ہی تھا کہ نہیں روکا برائی کو۔ شادی فرماتے ہیں جب کسی نہر میں ناکہ پڑنے لگتا ہے، سرے چشمہ شاید بستن بمیل، سرم چو لے کر سلائی بند کیا جا سکتا ہے، دے دو وہاں پانی رک جائے گا، چو پر شد نہ شاید بستن بپی، جب کھل گیا اب ہاتھی بھی نہیں سیر سکتا، وہ بہا کے لے جائے گا۔ تو امت مسلمہ نے جو یہ غفلت کی، تساہل کیا، اس کا نتیجہ یہ بہت برائی عام ہو گئی۔ اب ہم سارے پریشان ہیں کہ کیسے یہ رکے گا۔ تو یہ اللہ اور رسول کی طرف سے امت مسلمہ کا اصل مقصد پیدائش بیان ہوا کہ ہر شخص اپنی جگہ یہ کام کرے، باقی کرنے کے لیے استطاعت چاہیے، جو پاور حکومت کے پاس ہے وہ استعمال کرے، دینی تنظیم اپنے ارکان کو جتنا قابو کر سکتی کرے، مرشد اپنے مریدوں کو جتنا سنبھال سکتا کرے، استاد شاگردوں کو جتنی استطاعت ہے۔ مگر ایک بات اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے جس کو عموماً دینی لوگ نظر انداز کرتے، دینی تنظیمیں تو ماشاءاللہ کو ذہن ان کے فراغ ہیں، جو مدارس کے لوگ ہیں نا، وہ ایسی چیزوں کو منکر قرار دیتے ہیں جو شریعت میں منکر نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ غلط ہے، دین میں نہیں، کوئی امام اس کو جائز سمجھتا، اس لیے اس پر ٹوکنا یہ غلط۔ جو بات اتفاقی ہے، پوری امت مانتی ہے کہ شراب غلط ہے، زنا غلط ہے، جھوٹ، اس پر ٹوکے۔ ایک شخص رفع دین نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا، وہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، دوسرے کو کہہ سکتا کہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، دلائل سے مگر وہ نہیں کرتا، جو ٹوکے گا نا وہ قصوروار ہو کہ تم کیوں ٹوک رہا ہے، وہ منکر ہے، شریعت میں غلط بات ہے، بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جو بات ایسی ہے کہ امت کے علماء اور نیک لوگوں میں اس کے بارے میں کئی رائے ہے، اس کو منکر نہیں کہنا چاہیے، نہ ٹوکنا چاہیے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایسے عقیدے، ایسے خیالات جو ہمارے نزدیک بالکل باطل ہیں، کوئی کہتا قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ مجسم ہے، مگر اس پر بھی ہم نکیر تب کریں گے اگر اس علاقے میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی اہل سنت کی، اور جو ایسے بدعتی گروہ تھوڑے، اگر ہنگامے کا اندیشہ ہو
تو بجائے ایسے کہ اصلاح ہو وہاں تو فساد برپا ہو جائے. صبر کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دین کی بنیادی باتیں جو ان کی طرف توجہ ہو جائے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تو بالکل لازم. اب دینی جماعتوں کو اور سب مسلمانوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے، مگر ایک تو اپنی استطاعت کا خیال رکھے، میرے بس میں بھی ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ اصلاح ہو گئی ہے، اس سے فساد بڑھ جائے گا. اگر اصلاح کرتے کرتے فساد اس سے بھی زیادہ پھیل جائے تو صبر کرنا. اور حکمت جو اللہ کے رسول نے سکھائی اس کا نتیجہ دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ شرابیں پیتے تھے، مسلمانوں کو قتل کر دی. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، پی رہے تھے، تو کچھ ساتھی جو تھے کہنے لگے انہیں نہیں، انہیں منکر کرنا تھا، انہیں روکیں کہ شراب نہ پیے. امام نے کہا اور لا کر دو انہیں. وہ کہیں گے امام ابن تیمیہ ہو کر آپ کے فرمایا بیوقوف ہو، جب یہ شراب نہیں پیتے ہوش میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے سر کاٹتے ہیں، منارے بنتے ہیں. جب تک بے ہوش رہتے ہیں مسلمان تو بچے رہتے ہیں. تم نئی انہیں منکر کر کے شراب سے روک کر مسلمان مروانا چاہتے. مگر یہ باتیں حکیم آدمی سمجھتا جو دین کی روح سے واقف ہے کہ کہاں کیا کرنا. نادان ہے نا، وہ تھوڑے سے پھوڑے کا علاج کرتے کرتے مریض کو ہی مار دیتا. تو اللہ ہدایت دے، دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور کام یہ کرنے کا جہاں اس نے کوتاہی کی بخشے نہیں جائیں گے، چھوٹیں گے نہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ میری اور آپ کی جو تخلیق کی غایت ہے نا کہ مسلمان پیدا کیوں ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، بغیر تنخواہ کے اللہ کا لشکری ہے. اس نے دیکھنا کہ ردیر کیا ہو رہا، برائی کو کچلنے کے لیے اپنی کوشش پوری کر دی. قارون پر عذاب مصر میں آیا تھا یا صحرائے سینا میں، اس پر عذاب کا سبب کیا تھا؟ یہ سوال جو میرے بھائی نے پوچھا اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو آتا ہے کہ وہ اور اس کا گھر جو تھے وہ زمین میں دھنسا دیے گئے، مگر یہ جگہ نہیں آئی کہ وہ کہاں ہوا. مگر بائبل میں جو تفصیلات ملتی ہیں اس کو بھی ہم ہر صورت میں تو رد نہیں کر سکتے. یہ بھی فیشن بن گیا کہ نہیں جی بائبل ساری ردی، غلط بات. ان کو ساری بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ مقام ہے جو بدلے، باقی تاریخی چیزوں کے لیے ہمیں اس کی رجوع کرنا پڑتا. قرآن میں اگر تفصیل نہ ہو سنت میں تو لینی پڑتی. تو وہاں یہی بتایا کہ یہ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امزاد تھا، کوئی بیگانہ آدمی تھا، سکے چچا کا بیٹا تھا، اور ساتھ ہی ہجرت کر کے منافق بن گیا تھا. پہلے حکومت کے ساتھ ملا رہا فرعونیوں کے، جب اسرائیلی زیادہ ایمان لائے یہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح منافق بن گیا، اوپر سے مومن ہو گیا، ساتھ ہی ہجرت کی. اور جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ہارون علیہ السلام اور اس کی اولاد جو ہے کہانت پریسٹ ان کا حق ہے، امامت مسجدوں میں جو ہے نا وہ یہ کریں، یہ دین کی خدمت کے لیے وقت کر دیا گیا. باقی قبیلے کمائیں گے کھائیں گے. یہ لاوی دین کی شاخ جو بنی ہارون ہے، ان کا کام صرف علم دین پڑھنا، لوگوں کو دین سکھانا اور مسجدوں میں امامت کرنا. اب اس پر قارون نے گروہ بنا لیا 300-400 آدمی کا، جنہوں نے کہا خود نبی بنا تھا، اب بھائی کو اور اس کی اولاد کو قیامت تک کس نے امام بنا دیا. تو باغی ہو کر اٹھ کھڑا، سرکشی کی اور مخالفت کی. تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہارون بھی عبادت گاہ میں داخل ہو. خیمہ ہی تھا اس وقت، مسجد اقصیٰ تو نہیں تھی، صحرائے سینا میں عبادت کا خیمہ تھا، اللہ کے حکم سے تیار ہوا، اس میں نماز پڑھی جاتی. فرمایا اس خیمہ عبادت میں جو قربان گاہ ہے نا، جس پر خوشبو جلائی جاتی ہے، کعب بخور مسجد کا حصہ تھا، ایک دروازے پر تھا وہ قربان گاہ بنی، اس پر جلاتے تھے آگ پر خوشبوئیں کہ ہارون بھی لے جائے وہاں اور تم بھی جاؤ، اپنے اپنے خوشبوئیں لے کر، جو اللہ کو پسند ہوگا اس کی خوشبو اللہ قبول کرے گا، دوسرے تباہ ہو جائیں. تو یہ قارون بھی اپنی جماعت کے سمیت گیا پھر خیمہ بات میں. ان کے ہاتھ میں بھی تھی اگر بتیاں، ہارون علیہ السلام بھی کیا، ہارون علیہ السلام کو تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، وہ تو اللہ کے برگزیدہ سے. یہ پھر اسی وقت زمین جو اس نے پھٹی، سارے کے سارے زمین میں دھنس گئے، سارے اسرائیلی پھر سجدے میں گر گئے. موسیٰ ہم مجرم ہیں، کیوں آپ کے انتخاب پر اعتراض کیا، آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کیا. تو یہی آیا کہ صحرائے سینا میں نا، وہاں خیمہ بات میں یہ غرق ہوئے. عذاب کا سبب یہی تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے انتخاب پر اس نے نامراد نے اعتراض کیا کہ یہ موسیٰ اپنی مرضی کرتا. یہ میرے ساتھی نے سوال کیا، لوگ حج اور عمرے پر جا رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ سب کو توفیق، کیا طواف میں اکٹھے ہی 21 چکر لگا کر 6 نوافل اکٹھے پڑھنا درست ہے؟
طریقہ تو یہ بھی ہے، کئی نیک لوگ جو ہیں اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر وہ 7 چکر جو ہے نا وہ کرتا جائے، اور بعد میں جتنے ہو جائیں 7 کے حساب سے 14 ہو گئے، 2 ہو جائیں گے، پھر 2 نفل 4، اس سے زیادہ ہوں گے تو ہر 7 پر پڑھنا، تو اکٹھے پڑھ لیں، مگر سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، اور زیادہ لوگوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ نہیں ایک چکر جو ہے نا وہ پورا کرو، 7 پھیرے لاؤ اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، نیا شروع کرو۔ اصل میں اس مصیبت میں لوگ اس لیے پھنس گئے کہ ایک طرف تو سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اب وہ طواف کرتے ہیں تو پھر نماز نہیں پڑھتے کہ وقت نہیں ہے، تو اسی طرح پھر کرتے ہیں کہ اکٹھے کرتے جاؤ، جب سورج غروب پڑھ لیں گے۔ یہ کام درست نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بہتر بات ان لوگوں کی ہے جو ان وقتوں میں حرم شریف کو چھوڑ دیتے تھے، وہ طواف ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر اس مسئلہ پر پکے تھے نا کہ نہیں پڑھنی نماز تو طواف بھی نہیں کرتے تھے، کہ طواف بھی ایک نماز ہی وہ اسی وقت کریں گے جب 7 ہی نفل پڑھ لیں گے۔ اور اس لیے دوسرے لوگ جو کہتے تھے کہ یار کس نے منع کیا، وہ عام نفل شوقیہ جو پڑھنا چاہتا، جس نفل کا کوئی سبب ہو، صلاۃ ذات و سبب، مثلا گرہن ہو گیا، گرہن ہمارے اختیار میں وہ عصر کے بعد ہی ہو گیا، تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ سورج اسی وقت نماز شروع کریں گرہن۔ آپ سفر پر جانا چاہتے ہیں، اس سفر کا سبب ہے، اس کی وجہ سے نماز کی 2 رکعتیں، تو جو نماز کوئی سبب رکھتی ہے اور جس وقت وہ سبب پیدا ہو وہاں کوئی کراہت نہیں۔ پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ فجر کے بعد یہ، تو جب آپ نے طواف کر لیا تو طواف کی وجہ سے یہ 2 رکعتیں آپ پر لازم ہوئی ہیں، اس لیے 7 ہی پڑھ لیں۔ یہ ان میں سے 2 چیزوں میں سے ایک کرنی چاہیے، یا تو طواف نہ کرے ان وقتوں میں کرے جس میں وہ نماز جائز سمجھتا، یا پھر کر لیتا 7 چکروں کے ساتھ کرتا جائے، زیادہ معقول بات نہیں ہے۔ کیا 52 طواف کرنے سے حج کا ثواب ملتا؟ 52 طواف تو نہیں، اس روایت میں تو 50 کا آتا نا، کہ 50 جس نے اس بیت اللہ شریف کے طواف کیے اس کے گناہ بخشے جاتے، مگر یہ زیادہ مستند نہیں ہے۔ اس میں نا عطا ابن صاحب جو مختلف ہو گیا، ذہن نہیں اس کا کام کرتا تھا، اس کی روایتوں کو اتنا قابل اعتماد نہیں مانا گیا۔ ویسے بیت اللہ کا طواف جتنا نصیب ہو اعلیٰ ہی اعلیٰ، وہاں تو رہتے ہوئے نفل نمازوں کی بجائے کرنا ہی یہ چاہیے، نفل بھی آ جاتے ہیں 7-2، اور جو ان چکروں کا یہ تو آپ سارے لوگ آگاہ نا کہ مسجد نبوی میں بھی یہ موقع نہیں مل سکتا کہ آپ طواف کر سکیں۔ طواف تو مختصات کعبہ میں سے ہے کہ اللہ کے گھر کے گرد ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہتے ہوئے، اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ تو تنعیم جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کو ثواب ملے گا یا ان کو اللہ عذاب دے گا، کتنا وقت انہوں نے ویسٹ کیا، کیا کرنا تھا وہاں جا کر، اتنے طواف کرتے کوئی اجر کماتے، مگر لوگ جاہل ہیں، جاتے ہیں عمرے کرتے ہیں، اپنا کیا، ماں کا کیا، باپ کا کیا۔ وہ علامہ البانی صاحب فرماتے تھے یہ عمرۃ الحیض، ان کو کہنا چاہیے تم کو حیض آ گیا ہے، تم حیض کی وجہ سے کرتے، اماں نہیں کیا تھا، عائشہ صدیقہ نے، اور کسی نے کیا، بھائی ساتھ کیا تھا، اسی نے کیوں نہ کیا؟ لوگ جانتے تھے کہ یہ سبب ہے اس کا کہ وہ انہوں نے احرام باندھا تھا عمرے کا، مکہ کے قریب پہنچی، حیض آ گیا، رو رہی تھی، حضور نے کہا کوئی بات نہیں، گھر ٹھہرو، جب پاک ہوگی کر لینا، مگر 8 تاریخ آ گئی، مینا کو روانہ اور وہ پاک نہ ہوئی، آپ نے فرمایا چھوڑو احرام عمرے کا، اب نئے سرے سے غسل کرو، حج کا احرام باندھو۔ حج کے بعد انہوں نے کہا رسول اللہ جو میرے ساتھ آئی تھی بیویاں، ان کا حج بھی عمرہ بھی ہے، تو میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ حرم سے باہر جا کر کر لو، بھائی ساتھ کیا، اس نے بھی نہیں کیا۔ تو اس کو صحیح معنوں میں تو یہ کہنا چاہیے کہ جس عورت کا اس طرح رہ جائے وہ کر لے، بالکل اس کو حق پہنچتا۔ باقی اگر کرتے ہیں تو پھر وہی علامہ والی بات عمرۃ الحیض، یہ حیض والی عورتوں والا عمرہ کرتے پھر دین میں نہیں ہے۔ جی مرنے کے بعد سزا کا تصور اور عذاب قبر، ہاں چلو اس پر کہتے ہیں اگلے سوال پھر شروع کریں۔ اس بارے میں جو بات ذہن نشین رہنی چاہیے، جس پر امت کا اتفاق ہے اور اس کا خلاف کرنے والا نہیں مسلمانوں میں، کہ زندگی کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں، یہ جو نا کہ مرنے سے آدمی ختم ہو گیا، یہی کافرانہ ذہن ہمارے دماغوں میں سما گیا، جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ عذاب کس کو ہوتا نہیں۔ آدمی نہیں مرتا، صرف وہ پنجرے سے آزاد ہو جاتا، جیسے میں پرانے کپڑے اتار دوں، نیا لباس پہن لوں، انسان میں جو ایگو ہے نا، میں روح، اس کو موت نہیں آتی، اور اسی طرح اس کی ہوش، حواس، شعور بالکل قائم۔ مرنے کے بعد بھی صدیقی صاحب جانیں گے، جان نکلنے کے بعد اسی وقت کہ میں صدیقی ہوں، یہ مجھے غسل دے رہے ہیں، یہ مجھے اٹھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت کہتا نیک ہوتا، کہتا جلدی پہنچاؤ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچوں، دوسرا تو رونے لگتا کدھر لے جا رہا، مرا کوئی نہیں، صرف جسم اور روح میں جدائی ہو۔ جیسے الستو بربکم کے موقع پر روحیں تھیں نا،
اللہ کی بات سنی، جواب دیا، ساری عقل شعور تھی، یہی حالت پھر ہو جاتی ہے۔ جسم چھوڑ جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، نیک لوگوں کا بچا لے، انبیاء علیہ السلام کا، دوسروں کا گل سر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جسم کو کیا کرنا؟ جیسے جسم میں آنے سے پہلے روح ارسطو بربکم اور سارا کو جانتی ہوئی، ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، اگر وہ برے ہیں تو غمگین ہوتے۔ اس لیے مرنے کے بعد انعام بھی ملنا شروع ہو جاتا کہ ریسٹ ہاؤس میں اللہ ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ جو ثواب ہے نا، قبر اتنا ہی ہے کہ بنگلے الاٹ ہو جاتے ہیں، جہاں خوشبوئیں ہیں، بستر ہیں، وہاں رہتے ہیں، مزے کی زندگی اور انتظار میں ہے کہ قیامت کا دن آئے تو وہاں پر آخری فیصلہ ہو۔ اور برے ہیں جیسے پولیس مین اور سارے لوگ آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشل جیل ہے مقدمہ ہونے کے بعد، مگر جو حوالات ہیں اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، مگر یہ بند ہوتے ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، یہ مرتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وقفہ نہیں۔ اور قرآن مجید بتاتا، شہیدوں کے بارے میں صاف بتایا کہ وہ زندہ اور انہیں رزق ملتا۔ فرعون اور اس کی جماعت کا بتایا، نار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام جہنم کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں کہ یہاں آنے والے ہو تم، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اب تو صرف دیکھتے ہیں اور مرتے ہیں، روز کئی بار مرتے ہیں، کیا یہ انجام ہوگا؟ قیامت کے دن پھر اس سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ مومن قتل ہو گیا، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے کہا چل جنت میں، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، تم نے تو مجھے قتل کر کے ذلیل کرنا چاہا، مجھے تو اللہ نے عزت دے دی۔ یہ سارا ہوش حواس اس کے قائم ہے۔ ٹھیک، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور نے صاف فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبروں۔ تو مرنے کے بعد صرف جسم جو ہے نا اس کا ساتھ چھوڑ دیا روح نے، باقی اس میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اگر اچھا ہے تو اس کو انعام کا احساس ہے، برا ہے تو عذاب کا احساس ہے۔ یہاں ایک سوال جو میں اس کا جواب خود ہی دے دیتا ہوں، وہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی جنت دوزخ میں کیوں نہیں بھیجتا جاتا؟ یہ عذاب و ثواب قبر جو بھگتے رہتے ہیں، جب وہ مر گیا جنت میں بھیج دے، دوسرے کو دوزخ میں بھیج، قیامت کی عدالت کا انتظار کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا میرا اور آپ سب کا فرض، اور جب سوچیں گے تو ہمارے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیکی بدی وہی ہے جو مرنے تک کر لی، ہم اس کو اپنا نام عالمہ سمجھتے، قرآن اس کے خلاف۔ بھائی میں مر جاؤں گا، گل سر جاؤں گا، مگر میرا کھاتا چلتا رہے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، جب تک کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، قیامت نہیں آتی، میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکیاں کہاں کریں۔ ڈاکٹر سرار صاحب اگر فوج بھی اللہ سلامت رکھے، جو کام انہوں نے کیا آگے ان کے ساتھی کریں گے اور آگے سے آگے پھیلائیں گے، اس کا ثواب ان کے حصے میں نہیں جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نیکی بتلانے والا کرنے والوں کے برابر ثواب ملے، وہ مر چکا مگر کھاتا تو چل رہا، آخری آدمی مرے تو پتہ چلے کہ نیکی اس کی کہاں گئی۔ اسی طرح اگر حرامی نے کوئی بری رسم جاری کر دی، قتل و غارت نہ بدکاریاں، تو جیسے آپ نے فرمایا قابیل مر گیا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا، مگر ہر قتل میں سے ایک ایک قتل اس کے کھاتے میں درج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سنت تو اس نے جاری کی۔ اس لیے ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس دن میزان لگے گی کہ نیکی کتنی بنی ہے پہاڑوں، گناہ کتنے بڑے۔ ہر شخص کو قدم سنبھال کر رکھنا چاہیے، کوئی بری مثال نہ قائم کر دے۔ توبہ توبہ، شاگردوں کو استاد نے کوئی برا نمونہ دے دیا، مرشد نے مریدوں کو دے دیا، تنظیم کے رہنما نے، تو تباہی ہوگی۔ تو مر گیا، پہاڑ گناہ کے کٹھے ہو رہے۔ اس لیے ہر شخص، اللہ فرماتا نکتب ما قدموا آثارا، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو تمہارے نشانات قدم رہ گئے، تمہارے پیچھے چلنے والے جو کر رہے ہیں نا، اس میں سے حصہ ملے۔ اس لیے ابھی نہیں فیصلہ ہو سکتا۔ نیکوں کو بنگلے میں ٹھہرا دیا جاتا، خوشبوؤں میں راحت، تو یہ ثواب قبر ہے۔ بروں کو حوالات میں بند کر دیا جاتا۔ جب مکمل مثل تیار ہو جائے گی نا، ریفرنس، پھر خدا کی عدالت میں آئے گا، گواہ بھگتیں گے، وہاں لوگ پھر جوڈیشل جیل میں جائیں گے، یا جنت کے 100 ہیں درجے، وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس درجے میں اس کو رکھا جائے۔ جی آگے یہ بھی آگے ساتھ، ہاں آگے چلو، یہ ایک سوال 2 سوال ختم کر لیں، اور پھر بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت سے رکھی۔ واقعہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ہے یہ سزاواروں کا عذاب میں دیکھنا۔ یہ لکھا ہے کہ یہ ابھی تو انہیں عذاب ہی نہیں ہوا تو کس طرح حضور نے ان کو دیکھا، یہ بات لکھی ہے۔ حالانکہ جیسے میں نے عرض کر دیا نا کہ یہ دور جو گزر رہا، عذاب تو اس میں بھی ہو رہا ہے، کوئی قبر میں کچھ بھگت رہا، کوئی نیکوں کو انعام مل رہے ہیں، وہ آخری جو ہے نا وہ تو اس دن فیصلہ ہوگا، وہ تو اب بھی رہے۔ باقی جو ہے نا یہ بھی جیسے مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، بات وہ بھی ٹھیک ہے
کہ بہت سے آنے والے واقعات فرمائے جاتے ہیں، پہلے یہ وہ تمثیل کے طور پر دکھا دے، ہوتا نہیں، نمونہ دکھا دیا جاتا ہے کہ ایسے ہوگا، یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ حشر کے میدان میں فیصلہ گناہگاروں کا اور بعد از عذاب، برائے مہربانی یہ تفصیل کے ساری بات ہوگی انشاءاللہ، سارا سوال بیان ہوگا جی۔ ماشاءاللہ ساتھی آ گئے، خوش آمدید، اللہ خیریت سے رکھے، سفر کر کے آیا، اللہ قبول فرمائے، دین کے لیے سفر کیا۔ آج کی جو نشست ہے اس میں مولانا صاحب جو ہے وہ انیس کی وجہ سے شورا پر جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ اصل میں علامہ اقبال کی نظم ہے، جب سے میں پہلے کتاب کیا ہے تو اخبار میں آئے کے لیے کہ جس میں جو ہے وہ علامہ اقبال کا جو ہے علامہ اقبال کی فکر کا ایک خلاصہ ہے جو، اور ایک امت کے نام جو پیغام ہے اس کا ایک سمجھنے کی نچوڑ ہے اس نظم کے اندر۔ اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، اسے ہم سے کیا خدشات ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ کیا ہمیں اس کی جو کوئی توقعات ہیں ان پہ پورا اترنا چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ اس کو اپنا دشمن جو ہے وہ سمجھتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنا صحیح رستہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ مولانا کا جو ہے وہ خطاب ہوگا۔ تو یہ تقریباً ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ 10:15 تک جو ہے وہ ہے، اس میں ہم نے آج تھوڑی سی ترتیب اس لیے بدلی کہ کچھ حضرات باہر سے تشریف لا رہے تھے فیصلہ آباد سے باہر، تو وہ بھی پہنچ گئے ہیں، تو پہلے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوال و جواب کی نشست رکھی۔ ابھی انشاءاللہ اس یعنی کہ یہ جو نظم کا کتاب کے بعد بھی جو ہے کچھ دیر کے لیے سوال و جواب کی نشست ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ چائے کا وقفہ ہوگا، اور باقی جو ہماری تربیتی ورکشاپ جو چل رہی ہے وہ انشاءاللہ 1 بجے تک جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو آپ ذرا سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے پانی پینا ہو تو یہ ہمارے بائیں طرف پڑا ہے، اور باتھ روم اگر کسی نے جانا ہو تو وہ کسی ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ باتھ روم ہے، اس میں آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ اور دعائے قنوت میں مذکور ساری دعائیں صیغہ جمع میں باجماعت نماز کی صورت میں صیغہ جمع کا استعمال کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، البتہ انفرادی نماز میں صیغہ جمع استعمال کرنے کی کیا حکمت ہے واضح فرمائیں۔ اس میں سورۃ الفاتحہ تو واضح ہے کہ جمع کے صیغے ہیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جو دعائے قنوت ہے نا ہمارے یہاں عموماً ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا، جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، تو پڑھنا کوئی اس کا گناہ نہیں، نہ کوئی ناجائز ہے، کیونکہ قنوت کو دین نے مقرر نہیں کی، صحابہ اور تابعین کا پتہ چلتا جو مناسب سمجھتے تھے دعائیں کرتے تھے، مگر یہ جاننے کی بات ہے کہ یہ فجر میں جب انہوں نے پڑھائی ہے نا نماز، یا پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ابن مسعود، اس میں جب قنوت پڑھتے تھے نا قنوت نازلہ، اس میں یہ پڑھی ہے۔ وطر کی قنوت میں کوئی صحیح روایت نہیں آتی کہ انہوں نے یہ پڑھی ہے، یہاں صرف بہترین دعا وہ ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ میرے نانا جی نے سکھائی اور میں پڑھتا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی، وہ واحد کافی ہے۔ یہ میں نے مسئلہ کی اب تک کہہ دیا، ورنہ کوئی ممانت نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں دیکھتے ہیں رب اعنی ولا تعن علیہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یار اتنی پسند آئی ہم یہ دعا نہیں چھوڑتے۔ کوئی صحابہ تابعین کچھ پڑھتے تھے، قنوت میں کوئی دعا مؤکد نہیں ہے کہ مقرر ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں یا باندھ کر جتنی جی چاہے۔ آپ دیکھتے ہیں حرم شریف میں جب وہ رمضان شریف میں پڑھتے کتنی لمبی کرتے ہیں، تو دعائیں جتنی جی چاہے آپ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ دعائے قنوت جو ہے نا یہ بھی تصور کو کسی خاص دعا کا نام ایسا نہیں ہے۔ اب خیر صیغہ جمع کی بات، صیغہ جمع ظاہر بات ہے کہ جب جماعتی شکل میں ہوتے ہیں وہ تو سارے سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں، مگر جب اکیلا آدمی پڑھتا ہے تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کوئی اور، تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو جو عام لوگوں کی سمجھ کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک فرض سمجھے کہ میں سب کا وکیل بن کر ان کا نمائندہ بن کر دعا کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، پوری امت جو ہے نا ان کی طرف سے میں بول رہا ہوں
جیسے وکیل 10-15 کا بھی وکیل ہوتا ہے ان کی طرف سے کہتا ہے کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں، ہاں وہ سارے موکل جو ہوتے ہیں پیچھے، کیونکہ امت ساری کا یہ فرض ہے، امت سے الگ نہیں ہے، اس کی قسمت امت سے وابستہ، جو اپنے آپ کو مجلس اسلامیہ سے الگ سمجھا وہ تو مسلمان ہی، سب کی خیر خواہی سامنے ہونی چاہیے، اس لیے وہ بجائے اپنے اکیلے کے پڑھتا اکیلا ہی ہے، مگر مراد یہ ہوتی کہ میں اور مجھ سمیت جتنے کلمہ گو اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہم تیری بات کرتے، اس لیے یہ سمجھیں پوری ملت اسلامیہ کا مفاد اس کے ذہن میں ہوتا، وہ اپنا نہیں خود غرض ہوتا، پوری امت کی بہتری سوچتا۔ اسی لیے کئی لوگ ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ یار اللہ کے رسول نے جو حضرت حسن رضی کو دعا سکھائی وہ تو اللہ مہدنی فی من واحد کے سیگوں سے، اب لوگ کچھ بدلتے بھی ہیں، بہکی کے کمزور ہے، اللہ مہدنا فی من، کوئی ضرورت نہیں۔ بہت اچھی بات کہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ، یار تم کیوں لفظ بدلتے ہو جو حضور نے، مگر وہاں عہد نی سے مراد میں نہیں تنا، یہ لو کہ میں یعنی پوری امت جس کا میں پڑھ، میں ہم میں سے ایک ایک کو اللہ ہدایت دے، لفظ نہ بدلو، ذہن کو وسیع کرو کہ اللہ مجھے یعنی میں اور میرے سارے بھائی ایک ایک کو اللہ ہدایت دے۔ بڑی پیاری بات ہے توحفۃ اللہ کہ سنت کے الفاظ بھی محفوظ رہیں اور ذہن میں۔ اور دوسری بات جو شیخ اکبر نے کہی نا، یہ بہت باریک ہے، میں اور آپ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو تو امام کون ہوتا ہے؟ اکیلے بھی پڑھتے، امام تو قلب ہے، دل امام ہے، وہ اگر نہیں پڑھ رہا اس میں خشوع نہیں تو یہ سارا فضول دھندا، جھکنا سیدھے ہونا یہ اعضاء و جوارح کی حرکات کچھ بھی نہیں، اگر امام حاضر نہیں تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، دل میں امام نہیں اس وقت حاضر، وہ نہیں توجہ کر رہا، کیا ہے نماز؟ تو نماز میں مقتدی ہیں اس کے سارے جوارح۔ بہت اونچی بات، اللہ مجھے آپ کو اس کا ذرا نصیب کر دے، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے سارے اس دل کے تابع، سب کو متوجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ایک ایک کا دھیان ادھر ہو کہ ہم اس کی سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے جب یہ کہنا اہدنا الصراط المستقیم تو مراد کیا ہوگی کہ میں دل اور میرے ساتھ میرے جسم کا رونگٹا سب تیری بات کریں، ایسی پڑھے تو پھر ہم ایک ایک روئے میں اس کی طرف توجہ، اور بعد میں کہہ دینا الصراط المستقیم۔ ان ہم میری ایک ایک شے جو ہے نا، میرا دل، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، ان سب کو سی راہ پر رکھا۔ وہ نماز میں تو دوسرے ہوتے ہیں نا، یہاں خود اپنے اعضاء اس کے ماموم اور مقتدی ہیں، ان کی ہدایت مانگ رہا کہ ان کو گمراہ نہ ہونے دے، اور آمین بھی وہی کہیں گے جب یہ کہے گا نا، دل ختم کرے گا، بعد میں سارے اعضاء پکار اٹھیں گے کہ آمین، جو دعا قلب تو نے کی ہے اللہ اس کو قبول کرے، ہم سب کو ایسا کرے۔ یہ فتوحات میں سارا بیان میں نے اشارہ کر دیا، اس لیے کسی حالت میں ہم پڑھیں نا، بات ذہن کیا کہ دل میں کیا ہے، دل اگر حاضر نہیں تو یہ سارے دندے بیکار ہیں۔ مولانا ادریس کاملوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح لکھی مشکوٰۃ شریف کی تاریخ السبیل تو خشوع فی الصلاۃ کے باب میں لکھنے نظم لکھی، اللہ پناہ دے ہم کہیں وہ نہ ہو جائے، صلاۃ اقیمت یعلم اللہ انا طاعۃ کالخطیۃ، کہتے ہیں جو نماز ہم پڑھ کر ہٹے ہیں، اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے کہ یہ بظاہر طاعت نظر آتی کہ ہم نے نیکی کیا، یہ سارا گناہ، ذرا بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی۔ تصلی صلاۃ بلا قلب میں مثلھا یصیر الفتیٰ مستعجب للہ، تو ایسی نماز پڑھتا ہے جس میں دل حاضر ہی نہیں ہوتا، جس سے ایک نوجوان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اللہ وہیں سزا دے دے کہ باتیں مجھ سے کر رہا، دھیان دوسری طرف۔ ولا رد من ناداک للعین طرف للغیر طرف، کہتے ہیں تو سے اگر کوئی بات کر رہا ہو اور دیکھے دوسری طرف، ولا رد من ناداک للغیر طرف فمیت من غیر اللہ، تو غصے سے اور ناراضگی سے پھٹ جائے کہ اس کی آنکھیں نکال دوں، میری یہ عزت کر۔ کہتے ہیں باتیں اللہ سے کرتے ہو جان، یہ نیک لوگوں کی نماز ہے، چاہیے نا ہم تھوڑا بہت اس کا بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ کوشش سے جاری رہنا کہ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں۔ تو یہ جمع کے سیگے جو نا، اسی لیے کہ یا تو پوری ملت ذہن میں ہوتی ہے کہ میں سے مراد میں نہیں، ایک ایک مسلم مراد ہے، سب کو اللہ دے، یا وہ اپنے اعضاء و جوارح جو ہیں کہ میرا قلب اللہ تعالیٰ امام ہے، وہ یہ چیزیں کہہ رہا ہے، اور میرے جسم کے سارے روئیں کو اس کے تابع بنا، وہ بھی تیری یاد کریں، ان کو بھی ہدایت ملے دی۔ یہ کیا تھا، ایک شیطانی چیلے نے سلطانی جمہور کی فکر دلائی، دوسرے نے جمہوریت کی خامی کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ جمہوریت ملکیت کا پرتی تو آج بھی اگر آئین پیغمبری کے نفاذ کا مقصد لے کر تشکیل پانے والی جماعتیں کام کر رہی ہیں،
تو خاصی خامیوں میں یہ ہے کہ اپنی اپنی فقہ کو آئین پیغمبری بنا کر نافذ کرتی نظر آتی ہیں۔ تبصرہ فرما دیں شکریہ۔ یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پہلا جو حصہ ہے جمہوریت وغیرہ شیطان اس کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ یہ دوسری جو ہے یہ ساری جماعتیں آئین پیغمبری کا ذکر کر کے پھر اپنی اپنی دفری اپنا اپنا راگ کہتے ہیں ہماری فقہ چلا دو، کوئی دھرنا دے دیتا جعفری، کوئی کہتا حنفی۔ واقعی بہت بڑی رکاوٹ ہے جب تک یہ اظہار اور قربانی نہیں کرتی۔ تھوڑے دنوں میں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل تھے، دوسرے لوگ، بڑی اچھی بات مگر نعیمی صاحب نے کیسے اڑا دی کہ ہے تو آئیڈیل یہ بات کہ ساری فقہ ملا کر ایک، مگر ایسا ممکن ممکن اس لیے کہ آپ اپنی دکانیں نہیں بند کرنا چاہتے، ورنہ کیوں ممکن نہیں کہ سارے ہمارے امام ہیں، امت کے سردار ہیں، جو کچھ انہوں نے سوچا اس کے دلائل بھی اب سامنے آ گئے، کوئی چھپی نہیں رہی، سب پتہ چل گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا ہے، شافعی نے اس لیے، اور ان میں کھرا کھوٹا بھی سب نے پرکھ لیا، یہ روایت کمزور ہے، یہ صحیح ہے، یہ قیاس ضعیف ہے، یہ سب پتہ۔ اگر آپ لوگ امت کے خیر خواہ ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ اسلام آئے تو قربانی کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج قیامت ہوگی۔ ابو حنیفہ میں ایک مجلس میں شریک تھا تو وہاں نا حاجی بشیر صاحب اہل حدیث ہی ہیں، بڑے سرمایہ دار، وہ بھی تھے، عقیقے کی محفل تھی۔ انہوں نے کہا حاجی احمد الدین بھی صوفی احمد، انہوں نے مولویوں سے کہا کہ مولوی حضرات آپ بتائیں، اہل حدیثی مولوی، کہ انگریز کا قانون چلتا رہا اور اب بھی چلتا رہا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اگر ابو حنیفہ کا آ جائے گا تو مسلمان ہی ہے نا، امام ہی ہے نا کو امت کا، 999 باتیں تو برائی کو مٹانے، رفع دین آمین پر کون پابندی لگائے گی؟ یہ لوگوں کی ذاتی، آپ کافر کا قانون چلتا رہا تو راضی، امام کا، انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ نہیں یہ چھوڑتے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بس وہ پھر ابلیس والی بات ہے کہ مست رکھو انہیں، دین نہ آئے، اللہ ہی ہدایت دے جی، ورنہ کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، سب ائمہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ابلیس نے تو جنت دوزخ دیکھی ہی، پھر اور اللہ کی طاقت سے بھی واقف ہے، پھر اس کو انکار کی ضرورت کیسے؟ انکار کی ضرورت تو ہو جاتی ہے، بالکل سب کچھ جانتے ہیں، یہی تو اس کا استقبال ہے، نہ دیکھی ہوتی تو انکار کرتا شاید معافی مل جاتی۔ ہاں یہ سب کچھ جاننے کے بعد ڈٹ گیا، توجہ بھی دلائی اللہ پاک نے، یہ بھی نہیں کہ وہ ناواقف ہے، بعد میں بھی کہا کہ میں نے حکم دیا کیوں نہیں کر، اللہ نے اس کا جرم جو ہے نا صرف سجدہ نہ کرنا نہیں، ابا واستکبر، انکار کیا اور اکڑ کیا کہ میں نہیں جانتا خدا کون ہے، بلکہ اعتراض کر دیا کہ تو بات ہی نامعقول کہہ رہا، مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے آگ سے بناؤ سجدہ کرے، الٹی گنگا بہارا۔ یہاں جو ہمارے کئی درویش کہتے ہیں نا نہیں وہ موحد تھا، اس نے کہا میں اللہ کے سوا سجدہ نہیں کروں، کہاں اس کے بیچ نے یہ کہا تھا، وہ تو کیسا کرنا تو یہ مجھے کرے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، نوری ہوں، آچھی ہوں، یہ خاکی متکبر بنا، تو ایسا جرم جو ہے نا یہ نہیں معاف ہوتا۔ باقی جاننے بوجھنے کے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرعونیوں کے بارے میں کہتا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، بالکل یقین کر لیا انہوں نے کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں جادو نہیں ہے، معجزے ہیں، مگر پھر انکار کیا کفر جھوٹ جان بوجھ کر تاکہ اکڑے رہیں، حکومت چلتی رہے، نیچے آ جائیں حضرت موسیٰ۔ تو بیماری کی کئی وجوہات میں صرف بے خبری نہیں، کئی اور روگ ہیں جس کی وجہ سے لوگ حکم نہیں ماننا چاہتے، متکبر ہوتے ہیں، اپنی برتری چاہتے ہیں، بہت حجاب ہیں راستے میں جی۔ ثانیہ لال مسجد میں دینی باتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت جی لال مسجد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں گولیاں چلانے والے بھی مسلمان فوج کے سپاہی تھے اور گولیاں کھانے والے بھی قرآن اور اسلامی علوم پڑھنے والے طالب علم، تو دونوں میں سے شہید کون اور ظالم کون؟ اس بارے میں پہلی بات تو جو ہے نا سمجھنے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے شہید ہونے کا فیصلہ دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ظاہر میں کہیں گے شہید ہو گیا جنگ میں، صحیح معنوں میں نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے اس پر کہ کہو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے، شہید نہ کہو۔ شہید ہونے کے لیے بڑے خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا کیا حال جب کہ رسول اللہ کا ساتھی تھا، تیر لگا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو جنت مبارک، فرمایا جنت مبارک، اس پر تو آگ بڑھ رہی ہے، اس نے ایک چادر جو بیت المال کی جمع نہیں کرائی، جاؤ اس کے سامان کی واقعی نکلی۔ اس لیے کون کہ ابو ہریرہ فرمایا نہ کہا کرو شہید، اللہ جانتا نیت کیا تھی، اصولی بات کر سکے، ایک اصول بیان کر سکے، اپلائی جو کرنا نا کہ یہ شہید ہے یعنی یہ اللہ فیصلہ کرے۔ اب یہ جو ہے کہ ادھر بھی مسلمان سپاہی تھے ادھر بھی، اس میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو کہنا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں یہ کوئی بات نہیں، جو حق پر ہوگا وہ شہید ہوگا، دوسرا مسلمان ظالم ہوگا، جہنمی ہوگا۔ حضرت رسول خدا کے اصحاب نہیں آپس میں لڑے،
حق پر ایک ہی ہوتا، سارے نہیں ہوتے۔ مسلمان ہونے کی کیا بات، باقی اگر اس کی کوئی کوتاہی اللہ معاف کر دے الگ بات ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ مسلمان ہی ہیں جی صاحب کو یہ کنسیشن دے دو، نہیں۔ اور یہ فوجی جو ہے ان کو تو ذرا رعایت نہیں کرنی۔ میرا بچپن سے زمانہ گزرا، میں جانتا ہوں یہ 10,000 روپے تنخواہ پر جا کر بغداد اور مکہ اور مدینہ پر گولیاں چلاتے رہے۔ یہ پیشہ ور لوگ ایک نوکری کرتے ہیں، انگریز ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انہوں نے مارنی گولی، ان کا مشن نہیں، یہ حکومت کا حکم مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا شہید ہونا ہوتا۔ شہید اگر اسلام کے لیے کوئی جنگ مسلمان حکومت لڑے یا جیسے کوئی مجاہدین، وہ تو بات بنتی ہے۔ حکومت کی اطاعت میں بے گناہ لوگوں کو مارتے پھر۔ میں نے وہ جو مارا گیا ہے ہارون، کیا تھا نام تھا اس کا، اس کی والدہ کا ایک کالم میں پڑھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے، ماں نے کہا 1000 مجھے یقین رہا کہ میرا بیٹا شہید ہے، میں کبھی نہیں مان سکتا۔ میرا بیٹا کن کافروں سے لڑ رہا تھا، مسجد پر گولیاں چلا رہا تھا اور بے گناہ معصوم بچیوں کو مار، کیسا شہید ہے وہ؟ سچی بات ہے۔ ان کو نہ ہی شہید کچھ نہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ جو بیچارے معصوم نیک بے گناہ قرآن پڑھنے، اگر ان کی نیتیں نیک وہ اللہ فیصلہ کرے تو وہ مظلوم، بالکل مظلوم تھے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان پر قابو پانے کے لیے سارے دھندے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت آسانی سے ایک ڈی سی قابو پا سکتا تھا۔ کیا ایک مسئلہ لوگوں نے بغاوت کرنی تھی، جان بوجھ کر ڈرامہ رچایا، مادہ ہو گیا، پھر رد کر دیا، اور امریکہ اور سارے جو ہے ان کے بیان بھی آ گئے کہ ہم نے ٹینٹ دبایا تھا، کون ہو تم بات ختم کرنے والے؟ تو ایسے لوگوں کو کیا شہید کا حادثہ گزرنا تھا، بیچاروں کے ٹکڑے بکھر گئے، کتنے عذاب بھی تیرتے پھرتے ہیں، قرآن مجید کے ٹکڑوں کی بے حرمتی ہوئی، تو ظالم ہی اب اللہ ہی ان سے نپٹے گا۔ باقی دینی جماعتوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، ان کی بھی صفائی کوئی نہیں دے سکتا۔ جو کچھ ہنگامے آپ یہ برپا کرے اس وقت نہیں کر سکتے، وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پر سے گزر کر تم ان کو مارو گے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ جب مر گئے، بلکہ وفاق المدارس نے آپ کے سامنے کہ 3 دن پہلے اعلان ہی کر دیا کہ ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں، ہم نے ان کو سے ویسے نکال دیا۔ اسی لیے اب اجتماع ہوا تو حنیف جلندی کو دھکے مار کر لوگوں نے نکال دیا، چلے جاؤ وفاق المدارس لیے پھر سے مروا کر اب آ گئے۔ فضل الرحمان نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ تو کچھ نہیں، سارے لوگ سیاست چمکاتے ہیں، جب موقع تھا کہ وہاں ڈٹ جاتے کہ یار بتاؤ کیوں مار رہا ہے، کون سی بات وہ نہیں مار رہا ہے، اندر جانے نہیں دیا کسی کو۔ ہتھیار کہاں تھے؟ ہتھیار تھے تو دکھاتے، بعد میں چمکتے ہوئے دکھائے کئی دن کے بعد صحافیوں کو لے، انہوں نے کہا یار یہ ان کے ہتھیار ہے، کوئی شرم کرو، ہوتے تو چلا نہ دیتے۔ سارا ڈرامہ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے، ظلم بڑا ہوا ہے، بے گناہ بچے اور معصوم۔ جی لکھ کر دے دینا میرے بھائی، نہیں لکھ دیں، کاغذ لے لیں نا، نہیں وہ یہی لکھیں نا، اس پر یہی لکھ دیں نا، مہربانی فرما کر بدعت کی تعریف فرما دیں۔ اعلان تو اسر صاحب نے کیا تھا نا کہ جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کرو، اچھا تو وہی تھا، مگر چلو آپ پوچھ رہے ہیں، موقع ہے تو پوچھ رہے ہیں۔ بدعت آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے بعد جس شے کی مذمت سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ بدعت۔ کسی جرم کو اتنا برا نہیں کہا جتنا بدعت کو کہا، تو بدعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب اس بارے میں لوگوں نے گھبرا پیدا کر دیا کہ مثالیں دے کر مولانا آپ اینک لگاتے ہیں، یہ سپیکر استعمال کر رہے ہیں، گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو نئی چیزیں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں، حالانکہ جانتے ہیں حضور نے نئی چیزوں کا نہیں کہا، نئی چیزیں تو آپ نے کہا دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا، امرنا پھر ھذا، ہمارے اس کام میں جو خاص نبیوں کا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے تقرب کی باتیں بتانا، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض، جنت ملتی ہے، وہ کام ہے دین۔ اس میں جو اضافہ کرے گا بغیر ثبوت کے، کوئی اس کے پاس رسول اللہ کی دلیل نہیں کہ اس سے بھی ثواب ملتا ہے اللہ راضی، یہ دین میں اضافہ، یہ بدعت ہے، کسی کو حق نہیں، شرک سے کم نہیں ہے کہ وہ لیجسلیچر بن گیا، قانون سازی شارع اللہ۔ باقی جو دنیا کے کام نا جس کو ثواب عذاب کی نیت سے نہیں کرتا، دیکھیں نا سکھ بھی آنے کے لگاتا، اگر دین کا کام ہوتا کیوں لگاتا؟ میں اسے کہوں نماز پڑھ حرم شریف کا، تو اس نے کہا نہیں یہ آپ کا دینی کام۔ ساری دنیا دین کی اور دنیا کی تقسیم کو جانتی ہے کہ جو کام، ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا سمجھایا کہ ایک ہے اقترابات، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہاں ہم کوئی چیز نہیں نکال سکتے جب تک اس کی سند ہمارے پاس نہ ہو۔ ایک ہے ارتفاقات، دنیا کی زندگی سہولت سے گزارنے کے لیے، یہ ہم لباس نکالیں، سواریاں نکالیں، کھانے نکالیں، یہاں ہمیں کھلی چھٹی ہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز حرام آ جائے، یہ دونوں دائرے الگ ہیں۔
اقترابات میں بالکل جکڑے ہوئے ہیں، ایک شے بھی نہیں نکال سکتے جب پہلے تھا ہمارے پاس سینکشن نہ ہو۔ اور دنیا کے بارے میں کھلی چھٹی کوئی نہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا، جو روکنا چاہتا ہے وہ بیان کرے گی کہاں یہ حرام دی۔ دنیاوی امور میں اباحت اصل ہے، اس لیے مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دین کے بارے میں جانتے تھے، فرمایا شادی کی رسمیں بدعت نہیں بنتی، عیاشی کریں روک دو دیجیے، ان پر اور دفعیں لگے گی، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، جو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یہ نہیں کہہ رہا ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کہتا کوئی رونق میلہ، اس لیے اس کو بدعت میں نہ لائیں۔ دوسری لگتی ہے نا دفعیں لگائے، اسراف ہے، تبذیر ہے، بدماشی ہے، لگا دی، بدعت نہیں۔ جو موت کے بعد کی رسمیں وہ ساری بدعت، اگر اس کی دلیل نہیں، کیونکہ وہ لوگ محض رسم کے طور پر نہیں کرتے، سمجھتے ہیں ثواب ملتا، مردے کو فائدہ پہنچتا، وہاں دلیل دکھانی پڑے گی، بغیر دلیل کریں گے بس یہ دونوں دائرے الگ الگ کر لیں کہ جو ثواب و عذاب کا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہے، اس میں نئی چیز نہیں نکال سکتے، وہ بدعت ہوگی۔ باقی چیزیں جو ان میں جو مرضی نکالیں وہ بدعت نہیں، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، جب کہ امام تشہد میں بیٹھ چکے تھے، تو کیا میں نے جماعت کو پا لیا یا نہیں؟ جماعت کو کیا پانا، ملنا تو پڑتا ہی ہے، مگر آپ نے فرمایا جس نے ایک رکعت پائی نا اس نے وہ نماز پائی، ایک رکعت تو پوری ملنی چاہیے نا، پھر ہے، ورنہ کیا ہے، ملنا تو پڑھنا ہی ہے، بے شک ابھی اسلام ہی رہتا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کھڑا رہے، مگر جماعت کا ثواب نکل گیا۔ رکعت ایک جو ہے نا یہ پوری ملنی چاہیے، رکعت جو ہے وہ مل جاتی ہے رکوع تک اگر شامل ہو جائے، کھڑے مل جائے، یا جب امام رکوع میں عربی سیدھا کھڑا نہیں ہوا، اس نے اللہ اکبر کار اس کے ساتھ کمر سیدھی کر لی، وہ رکعت شمار ہو، رکعت ایک مل گئی تو پھر اس نے وہ نماز پائی بعد نماز، اور اگر نکل گئی تو ملے ضرور، ویسے اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے، پہلے آنا چاہیے۔ لال مسجد کے معاملہ میں شرعی مسئلہ کیا ہوگا کہ آیا حکومت وقت کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ پھر حکمت کے مطابق تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین کے نظائر سے اگر لال مسجد کو پرکھا جائے تو کیا صورت بنے گی؟ یہ میرے بھائی نے سوال پوچھا، حکومت وقت کے مقابلے میں ہتھیار کیا اٹھانے تھے؟ یہ میرا عزیز بھی سمجھتا، کوئی کر سکتا ہے کہ دو چار مولوی کسی مسجد میں بند ہیں وہ ہتھیار اٹھا لیں؟ یہ تو سارا ڈرامہ، ہتھیار ہوتے اور کوئی نہیں، صرف بیچارے مطالبہ کر رہے تھے کہ شریعت چلاؤ، یہ بدماشی کے اڈے ختم کرو، اور وہ بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں، بناؤ نا کمیشن، بتائیں کہ جو وزیر ہی ہمارے پاس آتے تھے ہاں، اور کتنے ایس پی سے جنہیں وہ فون کرتے تھے کہ یہ کیوں حرام دادیاں باز نہیں، اور وہ خود کہتے تھے کہ بیٹا کیا کریں، ہم گرفتار کرتے ہیں، فلاں وزیر کا آ جاتا، خود انہوں بیچاروں نے تنگ آ کر کہا کہ تم پکڑو انہیں، کوئی ڈانٹو ڈپٹو، کوئی بےزتی نہیں، کوئی نہیں مارا نہیں، کچھ نہیں، کپڑے پہنایا، جب سے رخصت کیا کوئی ریوارڈ جس کو کہتے ہیں نا بغاوت کیا تھی، ہتھیار بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھے، دو چار بندوقیں ہیں، اس سے حکومتوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ ہتھیار اس سے تو زیادہ چودھریوں کے پاس ہیں جو یہ بغیر لائسنس کے رکھے پھر، کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کی جس سے کوئی کہے کہ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، اور حکومت قابو پانا چاہتی، ہر عقل مند جانتا ہے ایک سیکنڈ کی بات، کوئی بم برداری کی ضرورت نہیں تھی، یہی پانی جو بند کے قابو آ سکتے، اور جس طرح پھر مولانا عبدالعزیز بیچارے کو ذلیل کیا، خود ہی بلایا، خود برقع پہنا، وہ نہیں برقع پہن کر نکلا، آپ بعد میں ڈرامہ رچایا، اور صدر صاحب بھی شرمندہ کہ یار کس طرح انہوں نے اس عالم کو ذلیل کیا، میرے پلے کچھ نہیں، اس نے خود ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں بار بار لاتے رہے اس کو، اس طرح علماء کو ذلیل کرنے کی سازشیں تھیں، بدقسمتی ہماری، پہلے سے تعلقات ان کے والد کے ان کے ساتھ ایجنسیوں کے، ان دونوں کے بھی، حکومت کی وہ مسجد ہے وہاں تنخواہ خار تھے، کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے تھے کہ اس طرح کترتے ہیں ہم اسلام پر، امریکہ خوش ہو جائے، حکومت کے مقابلے میں کوئی نہیں اٹھایا، یہاں کوئی نہیں، حکمت کے مطابق کیا ہونا تھا، یہ بات اگر کوئی آدمی شریف کہتا ہے کہ یار یہ چکرے وغیرہ بند کرو، اس میں کیا قانون کی مخالفت ہے یا آئین کی، یہ تو ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، کہے حکومت جی ہاں لال مسجد کے بارے میں۔ بھائی یہ جو باتیں آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حکمت و دانائی کی بات کیا ہے، فلانی بات کیا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ تو حکمت ہے ہماری کہ سامنے بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کرے، یار ہمیں کوئی پولیس والا نہ لے جائے فلانے، یہ حکمت تو پھر یہی سکھاتی کہ اندر گھس جاؤ، خاموشی سے بیٹھے رہو، بدماشیاں ہوں، شراب خانے ہوں، یہ تو وہ ہے حکمت ہے جس کے بعد سوچا ہی نہیں جا سکتا دین کا کام،
ایک حکمت وہ ہے کہ کبھی وقت آ جاتا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور دوسری مثالیں آپ نے لکھی ہیں، وہاں سمجھانے والے نہیں سمجھاتے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے والد سے انہوں نے کیا سلوک کیا، حسن کے ساتھ کیا سلوک، کوئی بھولے ہوئے نہیں، خط لکھنے والوں کو بھی جانتے۔ اور امام نے ساری تاریخ اٹھا لیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مجھے حالات پر کنٹرول ہے، لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ وہاں تو الٹی گنگا بہتی کہ ہر منزل پر یہ کہا کہ بھائی میں موت کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا، لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، جو مل جاتے چھوڑتے گئے، خود کہا کہ میرے ساتھ جانے سے کیا، یعنی ایک تہیا کر لیا کہ اب نہ جنگ ہے نہ کچھ، جنگوں کا وقت سے میرے باپ کا تھا، اس وقت تو بس ہو گیا، مجھے کہاں سے تھا، بالکل احتجاج جیسے ہے نا کہ تنہا جا کر مظلوم بن کر کھڑے ہو جانا، ظلم سہنا، امت جاگ اٹھے، یہ موقع نہیں، ورنہ بتاتا کہ اس پالیسی سے نتیجہ کیا پھر نکلا، کس طرح جماعتیں اٹھی اور تختہ اٹھ گیا، ورنہ کچھ نہیں بننا، طاقت سے اگر لڑتے بھی کیا ہوتا، یا جیت جاتے یا باپ کی طرح یہ بھی ہار جاتے۔ ایسا جنگ کا طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اب طاقت مہیا کرنے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے کیا، حسین اگر جانا دینا عورتوں بچوں کا کیا کام، انہوں نے کہا ماں تم سمجھ ہی نہیں، کام ادھورا رہ جائے، شاء اللہ یرانی کتیلا و یرن نساء سبا، اب اس کے سوا بات ہی نہیں بنتی کہ میرے پر بھی ظلم کیا جائے، میری بہنوں کو بھی بازاروں میں پھیلایا جائے، امت تو تب جاگے گی۔ اور جاگ اٹھی، بالکل ایک دن چین نہیں ہوا، توابون عبداللہ ابن زبیر سارے بغاوت نہیں بغا، لوگ وہیں ٹھہر جاتے ہیں کربلا میں مارے گئے، بھائی سوچنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا تا قیامت کا استبداد کیا، جڑیں کاٹ دیں، مگر اس کے لیے کچھ بندوں کو مرنا پڑا، ہماری طرح سوچتے ہی رہنا کہ حکمت یہ کیا چیز بنائی، یہ کہتی چپ رہو، تو پھر اللہ ہی ہے، سلام کہیں اسلام کو آرام سے بیٹھ دیں۔ کچھ دیوانے نکلیں گے، کوثر مرحوم تھے نیازی اللہ بخشے، جب وہ صحیح راستے پر جیسے زرع گل لکھی، اسرائیل صاحب جیسے متقی اور نیک عالم نے اس کا دیباچہ لکھا، انہوں نے کہا یار مجھے شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں، مگر کوثر نے تو ایسے لکھا کہ جب میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں شاعری کر سکتا تو اپنے جذبات اسی طرح ظاہر پڑھنے کے قابل ہے وہ زرع گل۔ اس میں وہ کوثر نیازی صاحب مرحوم فرماتے ہیں عروس دہر سنا ہے، یہ لال مسجد والوں کو سن لیں، عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کیتر سے گیسو تیرے سنوارا، یہ کائنات کی جو دلہن تھی نا، یہ مانگتی تھی نا کوئی کہ میرے گیسوؤں کو سوارو، کوئی چاند پاگل نکلے، انہوں نے اپنا خون دیا، عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کیتر سے گیسو تیرے سنوارا۔ اب پہلی عید شادی کے بعد جیل میں آئی، وہ کہتے ہیں حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور، وہ چند روز جو زندہ میں ہم گزارا۔ یہ کیفیت اور ہے نا، کیا کریں ہم آرام طلب لوگ تو یہی کہیں گے تو یار مجھے نہ چھیڑنا، میرے سے مسئلہ پوچھ رہو، ہم بھی ہیں، کمزوروں کی بھی دین نے رعایت کی ہے کہ جان چھپا دو، مگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو نا آپ ڈیگریڈ کیا کریں، نہ ایسے بہانے بنایا کریں، ان کے لیے دعائے رحمت کریں، ان کو اچھا کہیں، لوگوں کا بھی کرنے کا کام چاہیے کہ ظالم باز نہ آئیں تو میدان میں نکلو۔ جی اللہ امام حسین کی شہادت کے بعد توابون کی کوئی جماعت کا ذکر آتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، اور کیا آج کے دور میں ایسی جماعت کا وجود ممکن ہے؟ جامعہ افسر لال مسجد کے حوالے سے اس کی وضاحت کریں۔ ایک تو توابین جو لکھا تو کے ساتھ لکھیا، توئے لکھی، توئے نہیں نا تے کے ساتھ، توبہ سے نا توابون، وہ توبہ کرنے والے، یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، جو لوگ ان کو نہیں نہ جانتے وہی پھر لکھتے رہتے نا رسالے کہ امام حسین کے خلاف جو لوگ تھے یوں تھا وہ، پوچھے تحریک کس نے اٹھائی؟ اگر اس کو ہی سمجھ لیتے ہیں امام حسین کے خلاف کوئی زبان نہ کھول کہ کس نے کوفہ میں اجتماع بلایا تھا، خط کس نے لکھے، بلانے والا کون تھا، نکالو اس کا نام اور حدیث کی، تمہیں پتہ چلے اس سے بہتر کوئی صحابی اس دور میں دکھاؤ ہمیں، صحابی جلیلا نبیلا فاضلا، جس کی شہادت کے حالات جب ابن کثیر نے کیا کہتا ہے کوئی مرتا اس طرح، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی نے دعوت دی کہ ایک طاغوت مرا ہے اور دوسرا ہم پر مسلط کر دیا، بیت المال جو ہے وہ اپنی جاگیر بنا لیا گیا، خلق خدا کو غلام بنا لیا گیا، حدود اللہ مطل کرتی گئیں، اور اس کے ساتھ 4 نیک بندے تھے جن سے سیاستہ کی حدیثیں بڑی ہیں، وہ 5 آدمیوں کا خط تھا کہ خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہو ورنہ قیامت کے دن ہم تیرا دامن پکڑیں، کہ ہم دعائی دیتے رہ کے ان کا مقابلہ کرو، تو نکلا نہیں، پھر امام حسین نکلے تھے، کسی بیوقوف کے کہنے پر نہیں نکلے تھے، اسی لیے لوگ مشورے دیتے رہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ کے مشوروں کو کیا کروں، ہاں دین کا تو ایک حکم بدل دیا گیا، اب وقت نہیں دکھائیں، نماز تک بدل دی گئی، خدا کی قسم یہ تو خلافت ملوکیت کی باتیں کرتے، نماز میں تبدیلیاں کریں، اور خود حضرت معاویہ کے زمانے
عید کا خطبہ تبدیل, نمازوں کے وقتوں میں تبدیل, تباہی ہوگی. لوگ کہتے تھے کیوں بیٹھ رہے ہو, کچھ کرو. تو توابون کیا تھے؟ وہی سلیمان بن سرد. جب یہ ابن زیاد دھوکے سے آ گیا, لوگوں نے دیکھ لیا یزید کو کہ اگر شہر کی ضرورت ہے تو یہ نعمان بن بشیر صحابی سختی نہیں کر رہا. وہ صحابی رسول تھے, وہ کہتے کیوں سختی کروں گا, لوگوں کا جو مرضی خیال ہو تحریک برپا کرے, جب تک کوئی بغاوت مسلح نہیں ہوتی میں کیا سزا دوں. صحابی تھے, انہوں نے کہا یہ نہیں جو سختی کر رہا. ابن زیاد کو بھیج دیا حرامی کو, رات کے وقت لباس پہن کر حجازیوں والا منہ چھپا کر گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. وہاں جاتے پردہ اتار کر کے اس نے کہا پہچان لیا مجھے. اب اس کو اور اس کے والد کو کوفہ جانتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر کس طرح یہ 20 سال اٹکاتے رہے. کہاں پہ تم, کرفیو لگ گیا. اس نے کہا کوئی گھر سے باہر نہ کوڑا دیا. یہ حضرت سلیمان بن سرد وغیرہ سب بے بس ہو گئے, کوئی کوفی وعدے سے نہیں پھرا, جھوٹ بولتے, تاریخ مسخ کر دی انہوں نے. مجھے خطبے دینے پڑے صحیح حدیثوں کی روشنی میں, اگر وہ چھپ گئے دنیا میں امام حسین زندہ ہو جائے. ایک تحریک کو برباد کر دیا تم, روتے ہو شخصیتوں کو. پھر جب یہ نہیں نکل سکے بیچارے ادھر وہ شہید ہو گئے, پھر حضرت سلیمان بن سرد نے اپنے گھر پر اجماع بلایا اور کہا یار ہم نے دعوت دی مگر ابن زیاد نے شہر پر قابو پا لیا, ہمیں بے بس کر دیا گیا, ہم گھروں سے نکل نہ سکے. ہمارے پاس نواسہ رسول ہماری دعوت پر آ کر اس بے دردی سے مارا گیا. اب ہمارا کوفیوں کا منہ تو سیاہ ہو گیا. ہم اگر بدلہ نہیں لیں گے, یہ جانے نہیں دیں, کیا دکھائیں گے منہ کے رسول اللہ کو قیامت کے. وہ سارا گروہ جو تھا وہ پھر نہ حلف اٹھا کر چلا کہ پہلے کربلا جائیں, امام حسین کی قبر پر ایک رات رہیں اور روئیں کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی, بے شک کتنی سختی تھی, مر جانا چاہیے تھا. پھر وہاں سے شام کو چل پڑے, ادھر عبید اللہ ابن زیاد لشکر لے کر آیا. کتنی خطرناک جنگ ہوئی خاضر کی. پھر یہ شمر وغیرہ مارے گئے, فتح ہوئی بڑی. توابون مارے کے بعد میں مختار نے خیر انہیں قتل, یہ شہید ہو گیا. حضرت سلیمان سے وصیت کر دی تھی میں مارا دوں تو مسیب جھنڈا اٹھا لے. پھر ایسے بندے کے بڑے کثیر کہتا ہے اس دن قرآن کی آیت سمجھ میں آئی کہ کچھ وہ بندے ہیں جو اپنا وعدہ رے بھاگ گئے, کچھ ابھی اس پر قائم ہے, انہوں نے اپنے عہد کو نہیں بدلا, بار بار شہید ہوتے رہے, کلمہ پڑھ پڑھ گرتے رہے, مارے گئے بیچارے. مختار کہتا تھا یہ انہوں دنوں میں قید میں تھا, اس نے کہا تم نیک لوگو نہ اٹھو, تم ان ظالموں سے نبٹ نہیں سکتی, تم نیک ہو, یہ ظالم میرا انتظار کرو, میں نہیں, مگر یہ صبر نہیں کر رہے. انہوں نے کہا تیرے بھی کچھ مقاصد ہوں گے, ہم نے یار بات ختم کرنی ہے, یا جان دینی ہے یا بدلا دینا. شہید ہو گئے, چند واپس آئے. بعد میں مختار بھی رہا ہو گیا. اب وہ عبید اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کا سالہ تھا, اس کی بہن صفیہ حضرت عبداللہ کے گھر میں. تقدیر اپنا کام لیتی, سر پر تلوار تھی. عبید اللہ نے جلاد کو کہہ دیا اڑا دے سر مختار کا, مگر اس وقت چٹھی پہنچ گئی یزید. عبداللہ بن عمر نے سفارش لکھی کہ مختار کو کچھ نہ کہا دے. اس نے وہاں سے لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے سفارش کی ہے, اس کی بہن صفیہ مختار کی ان کے گھر, خبردار کچھ نہ کہہ. اس نے کہا میں بے بس ہو گیا, مگر شہر سے نکل, 3 دن کے بعد میں نہیں دیکھوں. وہ اچھا ہو گیا, اس کے حق میں وہ نکلا اور سارے علاقوں میں حسین کا انتقام, حسین کا مکہ تک آگ لگا دی. پوری دنیا اٹھ کھڑی. ابن زیاد کو رات عورتوں کا لباس پہ کر شہر سے بھاگنا پڑا. جہاں جہاں پائے گئے بری طرح مرے. تو توابون بھائی وہ تھے جو ابن حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4000 بندہ شہید ہوئے, جانے دی. اب جو لوگ پڑھتے نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اگر تمہیں فرصت نہیں نا, تم تاریخ اور حدیث کو نہیں پڑھ سکتے, تو جو کر سکتے وہ کام کرو. خدا کے لیے امام حسین کے معاملہ میں دخل نہ دو, یہ کسی آدمی کا معاملہ نہیں. یہ دین جب چھری پھر رہی تھی نا اور مرنے کا وقت آ گیا تھا کہ یہ لکھ تو دیا جائے کہ غلط ہو رہا, وہ جانتے تھے کچھ نہیں بنے گا, مگر اس کا نتیجہ آج کوئی اہل سنت کا امام جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کا دور خلاف سے راستہ تھا, کسی ایک مسئلے میں مثال نہیں پیش کرتا, ثابت کر دیا انہوں نے کہ گاڑی کانٹا بدل گئی, اللہ بخشے جو جی چاہے ہو, مگر یہ نظام اسلامی میں جی. اللہ اکبر, اللہ خیر سے رکھے اللہ. میری دعا کہ اللہ تنظیم کو زیادہ ماشاء اللہ تو بندے مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے, ان کا یہ کتاب ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہوگا. تو جو حضرات خاص طور پہ جو ہے مولانا کی کتاب کو اور اس کلام کو سننے کی تشریف لائے تھے,
ان سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر وقت ہو اور کچھ اور وقت نکال سکتے ہیں تو 1 بجے تک ہمارا پروگرام ہے وہ ضرور تشریف رکھیں. یہ پروگرام اس لحاظ